ماں اور باپ دونوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. اور ریئلی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اسے جب مشترکہ طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا تو سارے باپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی ہے ہی ماں کی. جی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے تربیت کرنا تو ماں کی رسپانسبلٹی ہے، اور باپ اگر تربیت نہیں بھی کر رہا تو پھر کوآپریٹ بھی نہیں کر رہا تربیت میں، یعنی وہ انوائرمنٹ اور بھی. آپ دیکھیں کہ ہمیں ہماری یعنی کتاب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بات انبیاء کی ہو یا بات اس رول ماڈل کی ہو جسے قرآن حکیم نے پیش کیا، لقمان حکیم کی وصیتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا رول ماڈل باپ کو بنا کر دکھایا ویسا ماں کو بنا کر نہیں دکھایا. تو باپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کرے گا، پورا ایک پیکج دیا ہے نا سورہ لقمان میں. اس میں پوری پرسنالٹی کا ہر آسپیکٹ، آواز بھی، چال ڈھال بھی، پھر رول آپ کا کہ آپ نے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور نماز قائم کرنی ہے، اور لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اسی طرح سے یعنی لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہیں کرنی. ایک پورا جیسے تربیت کا سلسلہ ہے تو اس میں باپ کا بھرپور کردار نہ ہو تو ماں اکیلے تربیت نہیں کر سکتی. اور خاص طور پر بیٹوں کے معاملے میں تو ماں بہت جلد ناکام ہو جاتی ہے. صحیح. کیونکہ بیٹے کو باپ کو رول ماڈل کی حیثیت میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور باپ ہی نے اسے مسجد لے کے جانا ہے، باپ ہی نے اس کا سوشل انٹریکشن کروانا ہے، باپ ہی کی طرح اس نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے، تو باپ سے جدا تو نہیں کیا جا سکتا. جزاک اللہ خیر استاذہ.